الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مراد المشتاقين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا مفتی حسین علی صاحب چشتی معینی، صدر مدرس بندیال شریف، حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب اور دیگر علماء کرام، حفاظ اور قراء حضرات، اور آج دی سونی تقریبی تشریف فرما جملہ خوشبخت حاضرین و سامین. الحمدللہ رب کائنات نے چند گھڑیاں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام دی ذکر دی توفیق عطا فرمائیے. رب سونا گھڑیاں قبول فرما کے سر وستے تو شے آخرت بناوے. اساں جس دین دے نال وابستہ ہیں اور جس عظیم ہستی دا کلمہ پڑھن والے ہیں، کائنات انسانی دے وچ نہ اس کو سوکھا دین ہے نہ اس کو کریم نبی ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جرا دین گھن کے آئیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین واسطے تھواکو چونا ہے. ہو اجتباکم ایمیں منہ چاہ کے تساں کلمہ نہیں پڑھا چاہ. اللہ پہلے تھوڑا انتخاب فرمائے، پتہ نہیں کتنے انسانہ چون میں جڑے آن جمیں دے سونے دا کلمہ پڑھے. ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. رب سونے چونا جو ہے تو اوکھا کیوں کرے؟ فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. یہ کو میں چونا ہے انہوں کو اوکھا نہ کرے سا تو سوکھا سوکھا دین عطا فرما. دین اج کوئی مشکل نہیں. سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اج کوئی مشکل نہیں. جتھا مشکل محسوس تھی وے سمجھ کے نئے حضور دی سنت کو پرے تھی گئے. اور جتھا ان زندگی دی آسانی آوے تو رب دے بھی قریب ہے تو رب دے رسول دی سنت دے بھی قریب ہے. رب فرماندے رب تو کو اوکھا نہیں کرنا چاہتا. یرید اللہ بکم اليسر. اللہ تعالیٰ ارادہ ہی نہیں فرماندہ کہ اپنے محبوب دے غلاموں کو اوکھا کرے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. اللہ تعالیٰ نے تھوڑے نال مشکل دا کوئی ارادہ نہیں فرمایا. دین آسان ہے. یہ رب دا کلام ہے. رب فرماندے جو سوکھا ہے. اللہ تعالیٰ جی سوکھا آکے اس کو ود کے سچی ذات تا دنیا چ موجود نہیں. من اصدق من اللہ حدیثا من اصدق من اللہ قیلا. قرآن دے اللہ کو ود کے سچا کون ہو سی. سچا رب فرماندے دین آسان ہے. اور اس دین دے بھی آسانی دے پہلو یہ ہیں، بے شمار پہلو ہیں، لیکن ایک اہم پہلو یہ ہے کہ اس دین نے دین اور دنیا دی تقسیم ختم فرما چھوڑی. یعنی یہ نہیں کہ بھئی یہ دنیا دا کم ہے تے یہ دین دا کم. اسلام نے دین اور دنیا ہک کر چھوڑا. بلکہ دین دا مطلب یہ ہے جو انسان دی زندگی دا ہر معاملہ اس نظام دے مطابق ہو ونجے جو رب نے عطا فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. وہ نظم، وہ نظام، وہ سسٹم. لہذا حضرت اقبال فرماتے ہیں از کلید دین درے دنیا کشاد ہم چو بطر ام گیتی نزا. حضور نے دین دی کنجی نال دنیا دے دروازے کھول چھوڑ. چھڑی کنجی وٹاؤنی ہے بیا اوے جیونا ہے جی میں دنیا جیندی پئی. وہ وکھرے کم نہیں کرنے. ساکو یہ پہاڑاں کو ہک کول بئی جا دے شفٹ کرن دا حکم نہیں فرمایا گیا.
سکو کو بار چاون دا حکم نہیں فرمایا گیا، بلکہ قرآن دے یدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، سونے محمد ہیں جرے موج پیان مونڈاں دے سونے لا چھوڑے، والاغلال التی کانت علیہم، پیران دیاں بیڑیاں بھی کٹ چھوڑیاں نے، پیران دیاں زنجیراں بھی کٹ چھوڑیاں، جیری انسانیت دے پیران زنجیراں اور سر تے مونڈاں تے بوجھ ہے، حضور نے بوجھ ہٹا چھوڑے، زنجیراں کٹ چھوڑیاں، بوجھ ہٹ دے تو بندہ سوکھا تھیندے کہ اوکھا تھیندے، اور زنجیراں اگر پیر نال ہوویں تے کھل ونجن بندہ آزاد ہوویں دے، ہلکا پھلکا ہوویں دے یا تنگ تھیندے، یہ رب پیا فرمائندے حضور دی صفتاں سونیاں عطا فرمائے بھئی ساریاں امتاں واسطے معافی دے انداز بیان، توبہ دے انداز بیان۔ قرآن فرمائندے فقتلوا انفسکم، موسیٰ علیہ السلام دی قوم کو کہ تساں آدھے وے اساں پشتاندے پہ ہیں اپنے کیتے تے، فرمایا پشتاونا زبان نال نہیں، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو، وطرب منیسی کے باقی تساں سچے ہی وے اپنی ندامت دے۔ زبان دی کوئی اعتبار کو نہیں کہ زبان نال کوئی آکھے بھی میں گندہ کیتے ہوں معافی منگنا، فرمایا کوئی معافی شافی کو، اپنے آپ کو قتل کر کے ثابت کرو جو تساں سچے ہی۔ لیکن حضور دی امت واسطے رب دا کرم ہے، بھاویں 70 سال دے گناہ چاہیے دے، بھاویں 80 دے گناہ چاہیے، زبان نال آکھو چاہے ہکے واری مولا، دل تے زبان دی سچ ہوئے، صرف ایک لمحے واسطے اگر سچ ہو گئی تو توبہ دی شرط پوری ہو گئی۔ ایک لمحہ بھی بندے سچے دل نال آکھے رب کو مولا میں گندہ کر بیٹھا ہوں معافی دے جا، بلکہ وہ کم نہ کرے سا تیری اطاعت کرے، اس لمحے نے اس دے پورے گناہاں دے پہاڑ ختم کر چھوڑا۔ صرف گناہاں دے پہاڑ ختم ہی نہیں ہوئے، قرآن کریم نے ایک بڑا سونا اصول بیان فرمائے کہ جڑا توبہ کریں دے اساں دے گناہاں کو نیکیاں تبدیل فرما چھوڑے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اے سونے محمد دا صدقہ آسانی دا فیصلہ ہوئے حضور دی امت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن فرمائے دے جتنے گناہ ہو سن سب کو نیکیاں ہی تبدیل کر دے سن، گناہ دیا نیکیاں، یعنی 70 سال جڑے گناہ کیتے ہن نہ میں مال وچ لکھ بھی گناہ نہیں کیتے تے عبادتاں کریندا رہیے، راتی جاگدا رہیے تے دین سارے روزے رکھدا رہیے، صائم الدہر تے قائم اللیل، پہاڑ گناہاں دے نیکیاں دے پہاڑاں وچ بدلے پے، تاکہ حضور دا غلام توبہ کر کے نویں سروں کم شروع نہ کرے، اس دی زندگی دے گناہ بھریاں راتیں ثواباں بھریاں راتیں تبدیل کیا، اتنے اس کو ود کی آسانی کیا ہو سکتی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سونے فرمایا جے گناہ کو توبہ کیتی ہے گویا انہیں گناہ کیتا ہی گئی، رب کائنات ریکارڈ ہی محفوظ نہیں رکھدا اس دے گناہاں دا، نام اعمال بالکل صاف کر دیتا ہے، گویا جیرے نہیں توبہ کیتی اسے نہیں جیون پیا شروع کرے۔ اتنی آسانی دے معاملات اے حضور دی امت واسطے رب کائنات نے کرم فرمایا، سونے دا صدقہ ہی کرم فرمایا، کنتم خیر امت سکو آکھا گی اساں کیڑا کمال کیتا ہے جو خیر امت ہے، سارے کول تے چنگے جانے ہزار سال باتاں کرنے والے گزر گئے، جدی زندگی 1000 سال آئی ہے دور 3-3 سال زندگی، جدہ نبیاں دی زندگی 950 سال آئی تو انہاں دی نیچرل زندگی کتنی ہو سی، تبلیغ دی زندگی 950 سال، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ أَوْ 50 عَامًا إِلَّا 50 عَامًا، آپ نے 950 سال زندگی گزاری، تبلیغ فرمائیے حضرت نوح علیہ السلام، پتہ نہیں انہاں دی اپنی نیچرل زندگی کتنی ہو سی، حضور دی تبلیغ دی زندگی 53 حصہ آپ دی عمر مبارک دا، یعنی 23 سال آپ دی تبلیغ دی عمر ہے اور 40 سال اس کو پہلے آپ دی عمر مبارک ہو سی، اگر اس رنگلہ لکھوں تو انہوں دی عمر 3000 سال ہو سی حضرت نوح علیہ السلام، کتنے لوگ ان کے اتنی ہزاراں سالاں جی کے اللہ دی عبادت کریں دے گئے، لیکن رب فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے تاج میں ہوں اپنے محبوب دی امت دے سر تے سجا چھوڑے کہ ساریاں امتاں چوں بہتر، سب امتاں تو بہترین امت میرے محبوب دی امت، یہ آسانی دے معاملے سارے واسطے دین تے دنیا دی تقسیم ختم ہو، اساں مسجد وچ بیٹھے ہیں تے عبادت ہے، لیکن اساں دکان تے بیٹھے ہیں جی سب تو بری جگہ ہے، حضور نے فرمایا سب تو گندی جگہ باون دی بازار ہے، سب تو اچھی جگہ مسجد ہے، اساں یہ سب تو اچھی جگہ اٹھی کے بازار ون بیٹھے ہیں، بری جگہ آئی گندی جگہ آئی، لیکن اساں اتھا بہ کے صرف دو کم کیتے ہیں حضور دی حدیث پاک دی روشنی، التاجر الصدوق الامین، فرمایا جیرا تاجر سچے تے امانت دار، اس نے سچ بولے کہنے نال جھوٹ نہیں بولا، جیرے ریٹ دی شے گھدی اسے ریٹ دی دسس، اے نہیں کہ 1000 دی گھنے دے کہ کو 5000 دس، جھوٹ نہیں کیتا اپنے کاروبار، دوجا دھوکا نہیں دیتا، ایک نمبر چیز گھدی تے ایک نمبر ویچ، اگر کوئی عیب ہے تو پہلے دس چھوڑا سی شے عیب ہے، اگر چیز کلیئر واضح کر کے ہر شے سامنے کر کے اس دے بعد ویچیس،
آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ. فرمایا قیامت دری اے بازاراں تے منڈیاں دے وچ وقت گزارن والا حضور دا غلام اللہ دے نبیاں صدیقین اور شہداء دیاں صفاں دے وچ کھڑا ہو. حالانکہ مسیتاں نہیں بیٹھا رہیا ساری زندگی اپنے بالا واسطے رزق حلال کمانا اور رزق حلال دی تلاش خود عبادت ہے. آقا فرماتے ہیں کہ طلب المعیشت فریضۃ بعد الفریضہ. رزق حلال دی تلاش اللہ دے فرض نماز دے بعد سب تو بڑا فرض ہے کہ انسان رزق حلال کمائے. اور سونا فرماتے ہیں رزق حلال دی تلاش ہی جڑی چھوٹیاں موٹیاں پریشانیاں آویندیاں وہ پریشانیاں کتنیاں فیض رکھ دیاں مومن دے واسطے. من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا هم المعیشہ. فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں کہیں عمل نال معاف نہیں ہو سکتے. حالانکہ اللہ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات کہ جڑا انسان نیک کم کریں دے اللہ تعالیٰ نیک کم دے برکت دے نال پچھلے گناہ خود بخود معاف فرما چھوڑے. ایک نماز پڑھیے پچھلی تے ای نماز دے وچالے والے گناہ معاف ہو گئے. ایک جمعے کول بے جمعے دے گناہ معاف ہو گئے. سونا فرماندے ایک عید کول بے عید دے تے اللہ ایک رمضان کول بے رمضان تک کرم فرما چھوڑے. رمضان دا صدقہ یہ آسانی دا عمل اپنی جاتے لیکن فرمایا کچھ گناہ اتنے موٹے تازے ہونے کہ باوجود نیک عملان دے او معاف نہیں ہو سکتے. تو کیری شہر المعاف ہونے ہم المعیشہ. سونے فرمایا اگر کوئی شخص گھروں نکتا ہے رزق دی تلاشی بالا سودی لس چھوڑے نہ اپنے لیکن اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں کو آج مزدوری بھی مل سی کہ نہیں جرا سامان چاہیے وینا ہے وکسی بھی کہ صحیح نہیں وکسی یا منافع مل سی یا نہ مل سی موڑی بھی واپس آسی کہ نہ سی انہاں فکراں چ ویندا پی ہے اور نال بالاں دے سودے بھی یاد کریندا ودے کہ شالا میں بالاں دے سرخرو تھی ونجا شام میں بالاں دے کھل دے منہ ڈیک سگاں. فرمایا اے جڑی رزق دے باب وچ پریشانی آندی ہے انہاں گناہاں دی معافی دا ذریعہ بن ویندی ہے جڑے کہیں عمل نال معاف نہیں ہو سکتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے عرض کی تھی سونا من یعمل سوءا یجز بہ. قرآن دے تسا جیڑا گناہ کرے سو اون گناہ دا بدلہ بھی دیکھ سو. عرض کی تھی سونا ہے تو بہت اوکھا کم نہیں. اگر اللہ تعالی ہر گناہ دی سب کو سزا دے وے تو وہ توبہ دا نظام تے او سارے سسٹم دا کیا مطلب ہے. اگر قرآن دے من یعمل سوءا یجز بہ جیڑا برائی کرے سو اون برائی دا بدلہ دیکھ سو. سونے فرمایا اے ابو بکر اس بدلہ دیکھن کو مراد ہے کہ مومن کو جیلے کوئی تھکاوٹ تھی دیئے سارا ڈی کم کریں دریئے تقریر ہی بیٹھا رہیے تے کنڈ تھک گئی بے بے فقیران دیا گالی سن کے بہت دیر بیٹھا رہی کنڈ ہی درد پہ گئے جسم شل تھی گئے. فرمایا جی تھکاوٹ نصب بندے دی فرمایا ای تھکاوٹ نالی مومن تے گناہ معاف ہو بندے جیرے گناہ کیتی ودائی من یعمل سوءا یجزا بہ. یہ مطلب نہیں کہ رب ان دی سزا دے سی اسے تھکاوٹ دے نال انہاں منہ جاندے پریشانیاں جنہیں زمین تے انسان کو آنیاں رانیاں یہ ساریاں فرمایا گناہ دی اللہ رب العزت دی طرفوں معافی دا ذریعہ بڑھوانی انسان. اتنی آسانی دے معاملات انسان دینا اور اساں آج تک 5 نمازاں دی عادت ہی نہیں بنا سکے جنہیں 5 نمازاں رب دے نال ملاقات معراج مومن الصلاۃ معراج المومنین الصلاۃ عماد الدین دین دا ستون ہے نماز. اور سونے فرمایا مومن تے کافر دے وچالے فرق کرن والی شے نماز ہے. مومن تے کافر دے وچالے نماز فرق کرے گی کیویں پتہ لگ سی اگر مومن تے کافر اکٹھے سفر پہ کریں 24 گھنٹے دے سفر نہ کو رکن دی ضرورت محسوس صحیح تے نہ کو تھئی. مومن وہ ہے جڑا 5 ٹائم رب دے کو حاضر ہو سی. بھئی بیا اسلام کیا چیز ہے بیا تعلق کلمے دا مطلب ہی کیا ہے کہ 5 نمازاں سڑا کم دا 5 نمازاں ہی روزے تو سال ہی جھکواری ہے زکوٰۃ سال ہی جھکواری ہے حج زندگی جھکواری ہے بیا ضروری کم روز آلا تو یہ نماز ہی آن بچتی ہے تے اساں اون جو کہ بھی نہ تھے ہوں ساری زندگی کہ لئین تے کہ نہیں بھئی نہ سب کو کوئی آکے وہ کیا دن موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جے نماز چھڑی قبول نہیں کی تھی حالے او نعرہ لگا بیٹھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو چھڑیاں 5 نمازاں پڑھ موت کو چھوڑ اللہ جانے دے موت جانے وہ تیرے ہتھے کی تھے موت تو سونے رب کو نہیں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها فرمایا جی موت آسی تو ولتا ادھاریاں ساواں نہیں لبنی لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون نہ پہلے آسی تھی نہ پیچھے آسی. موت دیاں گالی چھوڑو زندگی دیاں گالی کرو حضور یہ واسطے ہیں لما یحییکم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمایا بھجو اللہ تے اون رسول دے پاسے جنہاں تھاکو سجن انہاں چیزاں دے پاسے لما یحییکم جنہاں تھاکو زندگی عطا کر چھوڑن تھاکو زندگی دی روشنی تے نور تے مزے دے چھوڑن
کو جیون دا انداز تے طریقہ دے چھوڑن انہاں گالی دے پاسے ڈھلا کے نہیں وجنا ففروا الی اللہ قرآن دے بھجو اللہ دے پاسے یہ مٹھے مٹھے کرنا والا کم نہیں ہے سوچن چ پون تے دلیلاں وات آون والا کم نہیں یہ پہلی فرصت والا کم اسا پانچ نمازاں دی عادت ہی نہ بنائی ہوئے تے ساکو کتھوں کوئی شروع کرے اسلام تے کتا مکاوے سارے سامنے اسا جا مونڈی نہیں بدا سارے ایک دوست ان پی ایچ ڈی کریں دے پین ملیشیا انہوں بڑی دلچسپ گال لسی کہ ایک دفعہ وہ تا کیمسٹری کریں دے پین لیکن انہوں آکھے بھی تو 6 مہینہ دا کورس ہے اسلام دے بنیادی معلومات میں آگے چلو مسلمان ہی بن ونجوں گئی کیمسٹری دا سکھانے ودے 6 مہینہ اسلام ہی سکھو آکھے اس کورس دے دوران ایک دفعہ لیکچر سارا جرا لیکچر ہے اس نے لیکچر دیتا قضا نمازاں بھی کی میں پڑھنی ہے انڈونیشیا اور ملیشیا یہ دو ہے ملک جڑے ہیں یہ سارے مسلمانوں دے ملک ہیں اور اتھا یہ شافعی المسلک مسلمان امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیروی کرے وہ آدھے اسے جو لیکچر دیتا تو اس نے طریقہ انداز رسا بھئی اگر فجر دی نماز رہ ونجے تو بھئی فلانے ٹائم پڑھ چھوڑو جی آنکھ کھلے تے وقت اس طریقے نال دے مختلف انداز جیسا کہ جی اس لیکچر مکایا تو اس دے بعد کویسچن آنسر سیشن ہوندا ہے سوال و جواب دا کہ کوئی الجھن ہوئے ہی بارے تو پوچھ سکدے کہ میں اوپر سوال کی دبے تو ایک نماز تا دس ہے بھئی میں پڑھنی آج فجر علی یا کفتہ رہ گئی ہے نیندر آ گئی انسان کو تے نہیں پڑھ سکا تو سے اگر کئی سالاں دی قضا جو ودی ہوئے بندے کو وقت کی میں پڑھنی ہے وہ آدھے میں یہ سالاں دا نہ چاہنا تو اس دا منہ کھلا رہ گئی ہے بے شاید میں گالی دی سمجھی نہیں اس کہ would you please repeat yourself I couldn't understand you میں تے کو سمجھ نہ سکا ایک ولا سوال اگر میں ولا سمجھے سوال اس کہ کتنے سال مثلا میں آگے 10 سال دے 20 سال اسا تا چھوٹے چھوٹے کم تری کیتے کھوٹیاں گوٹیاں تے نہیں کھیڑیاں اسا اگے 10-20 سال اس آگے پہلے تو استاد دا منہ کھلائی پیچھے سارے سر چاچا میں کو دیکھن لگ گئے کتھوں دی مخلوق کئی بیٹھی ہے سالانیاں نمازاں دے طریقے پوچھ وہ دن اس دے بعد اس میں کو آکھے کہ ڈو یو مین اٹ سیلف یہ جے تو گال پوچھدا پیے ہی میں پوچھدا پیے یا واقعتاً کرا ممکن تھی سکدے کہ کوئی مومن ہی ہوے تے نمازاں نہ پڑھی ہون اس آکھے نہیں صحیح تساں انڈونیشیا تے ملیشیا کو سیاں دے ہو تساں پاکستان دیاں سہرا نہیں کیتی جیرے گاؤں بھاویں 3 چک ونجو تے بھاویں 5 چک ونجو بھاویں واں بچڑاں وڑ پو کہیں گلی دی اپنی پسند دی گلی وڑو بوا کھڑکا کے پوچھو بھئی سجون ساری زندگی کتنے نہیں نماز پڑھی تو کو پتہ لگ ویسی کہ انہاں لئیاں کی وین تے نہیں بھائیاں کی اس آکے میں کوئی دس ایک الجھن تو میری حل کر جیرے جنا کلمہ پڑھی ودے تے 10 سال یا 20 سال نمازاں نسیت پڑھیاں تو کو مسلمان کیری بنیاد تے آدھا پیے حضور نے تو فرمایا مسلمان تے کافر ہی نماز فرق کرے نہیں اس آکے عید اللیوار چونکہ آوڑ دے بھئی وہ مسیح دی چی وستے مسلمان اکہ عید اللیاں گالی نہیں ہے تو 5 ٹائم حاضری نال انسان دی سنجان ہے مسلمان تے کافر دے وچ فرق کرن والی نماز ہے اسا کو کوئی کیڑی جات ہوئی دین سکھاوے جذباتی گالی تے حضور دے فضائل بیان کر کر حضور دے خصائص بیان کر کر بھی سونے دیاں شانہ تے ان لیکن جڑا سونے دے نال جڑ گئے وہ غلام ہی شانہ والا بن ویندے وہ مر کے نہیں شانہ والا بندا موت تو اسے دی سونی ہے جے حیاتی سونی کیتی ہے موت دا رزلٹ ہے حیات دا اگر زندگی سونی نہیں کیتی موت کی میں سونی ہے قرآن کیا ہے قرآن سا کو مرن دی راہ نہیں سکھائی قرآن سارے سا کو جیون دی راہ سکھائی حضور دیاں حدیثاں بھریاں پیان کتاباں وہ موت سکھاون نہیں آئیاں زندگی سکھو موت خود بخود موت تا ریزلٹ ہے موت تا بالکل نیچرل اس دا کنکلوژن ہے تھوڑی زندگی دا جن دی زندگی سونی ہو دی موت ہی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں دین گھن کے ہیں جن دے وچ کوئی مشکل نہیں یہ 5 ٹائم جی نماز ہے یہ بھی انسان دی زندگی ترتیب اور نظم پیدا کرنے دا ذریعہ ہے تو کو پتہ ہے انسان ساری انسان دی جیری صفات ہیں اخلاق ہیں یا او دے کمالات ہیں او دے کہیں ترتیب تے نظم تے سسٹم میں فٹ ہون دے نال اپنی مرضی نال اٹھنا تے اپنی مرضیاں نال سمنا کوئی معاشرہ چنگا سمجھیں دے جو کہہ نہیں تو 9 بجے اٹھی کھڑو ہو تے کہہ نہیں 11 تک پہ رہو تے کہہ نہیں وقت 7 بجے فجر نال اٹھے ہو کہہ نہیں 4 بجے اٹھو ترتیب انسانی زندگی دا حسن سارے دا سارے تو سڑے کو انگریز معاشرہ لگے ہوئے 9 بجے کو مراد 9 ہو یہ دفتر پہنچ رہے 1 منٹ پہلے آسی لیکن 1 منٹ لیٹ نہ سارے کو استاذ ہے یہی تو پاکستانی لیکن وہ ہائی بہت انگریز ٹائپ دا اسا 5 منٹ پہلے ہی ونجوا تو بوا نہیں کھلے کہ کیڑا ٹائم ہے یہ کاوا خانہ نہیں جیرے مرضی ہو بھئی چاہ پکی پے تے پی کے لگے ونجو اے استاد دا گھر ہے جیرے ٹائم میں ڈٹو ہے 5 بجے شام میں ویندے اسی 5 کو مراد 5 ہی ہے 5 کو مراد 5 منٹ پہلے والا 5 نہیں
5 بجے دروازہ کھل سی تے 2 منٹ بعد بند تھی ویسی جی آ گئی ہے تے ٹھیک ہے نہیں آیا تو باہر گھر ہوئے سر ایک دوست ہوتا ہے وہ باہر بڑا چھوڑا ہے اکیلا فنٹر یہ کعوہ خانہ تو نہیں ہے جاؤ اپنے گھر جاؤ یعنی وقت دی پابندی یہ ہے دنیا دے وچ سیاںیاں قوماں دے وچ اور اساں وہ خوش قسمت قوم ہے جو صدیاں پہلے وقت دی پابندی رسی گئی ہے دین ابھرن کول دین ابھر دے ویلے نماز نہیں پڑھنی درمیان سورج آ ونجے زوال دہوا کبرا کول نماز نہیں پڑھنی غروب دے ویلے نماز نہیں پڑھنی یہ اوقات کیوں رسے گی ہر نماز اپنے وقت مقرر ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے حسابی چیز نہیں کہ جیلے اٹھی کھڑو وہ نماز پڑھو اور بے حسابیاں رکعتاں بھی نہیں کہہ لے 4 کو دلا دبیے کہہ لے 5 پڑھی ویو کہہ لے 3 پڑھو چا نہیں جتنی سونے رب فرمائیاں اتنی پڑھ لی سارے دادا مرشد بلکہ پردادا مرشد حضرت دوست کندھائی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ اللہ دی احکام دے محبوب دی سنت دی پیروی دا مطلب اپنی میں مار کے اون دی رضا کو زندہ کرنا ہے اون دی مرضی دے مطابق جیون دا ہے اسلامی احکام تمام احکامات دا مطلب ہے اور اگر اساں کلمہ پڑھ کے بھی اپنی ہوائے نفس تے جیندے ودے ہوں تو قرآن تے فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ سونا جیرے تھوڑی گال نہیں منیں دے تو اپنی مرضیاں کریں دے ودے ہو سے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ اس کو ود کے بدبخت اور گمراہ کون ہو سکتے جیرا اللہ دی ہدایت تے ادھر نظام نظم حیات چھوڑ کے ادھا عطا فرمودہ نظام چھوڑ کے اپنی مرضیاں کو اپنا مرشد تے امام بڑھائی ودوڑ بھئی کلمہ پڑھنا دا مطلب ہے کہ سارا مرشد اللہ دا رسول ہے اور سارے امام اللہ دا قرآن قرآن دے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا کیا فرمائیں دے قرآن اس کو رٹھا نہیں جیرا اپنی عبادت کریں دا ودے اپنے آپ کو معبود بنائی ودے مفسرین کرام فرمائیں دے دنیا دے وچ کوئی نہیں جے اپنی عبادت کی تھی بینہ کوئی عبادت نہ کروائیں دے رہے انا ربکم العالی آپ کے لیکن فرعون نے بھی اپنی عبادت آپ پہ کرانے کی تھی آپ تو اپنے آپ کو خدا آدھائے نمرود دیگر جتنے بھی ایسے بدبخت لوگ رہ گئے لیکن قرآن آدھائے کہ وہ بندہ جے اپنے آپ کو معبود بنایا ہوئے ایسا تک کائنات ہی کوئی واقعہ ہویا ہی نہیں تو یہ تو خلاف واقعہ قرآن دے الفاظ ہے وہ میں نہیں خلاف واقعہ نہیں معبود دا مطلب ہے کہ جی میں رب دیاں گالی مننیاں چاہی دیا نو میں دل دیاں مرضیاں کو مننا اور جے دل دیاں مرضیاں کو اللہ دے مقابلے دے وچ امام بنائے فرمایا اس نے مرضی اپنی مرضی کرن دا مطلب اپنی عبادت کرنا جے اللہ دی رضا دے مطابق جے چلن کو انکار کر چھوڑے دراصل اس رب کو معبود ہی نہیں سمجھا معبود دا مطلب ہے کہ اس دی عبادت کی تی وجہ اس دی اطاعت کی تی وجہ اللہ دی اطاعت مومن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں سجورے پیغام گن کیا ہے آپ دی پوری زندگی سکوں آسانی والی سنت آسانی والا طریقہ ہر معاملے دے وچ حضور دی سنت تو ود کے کوئی ایزیسٹ وے آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا آپ دی سنت کہیں بھی معاملے چلا گنو سونے دی مبارک سنت 24 گھنٹے دے صرف حضور دے معمولات دیکھو جا کہ آپ دی فجر کی میں ہوندی آپ دی شام کی میں اس کو آسان کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا سونا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سویرے نماز دے ویلے سنتا گھر پڑھ کے تشریف گنا دیں فجر دیا دو سنتا گھر ہی ادا فرماونیاں اور جلدی ادا فرماونیاں فجر دیا دو سنتا حضور نے اساں گناہگاراں کو آسانی عطا فرمائی لمبیاں نہیں پڑھنیاں سونے کو پتہ آئی بھئی نہ دی دی اوبر دے لیا کھولنی ٹھیک ہے اس واسطے حضور نے فرمایا بھئی جماعت دی جلال ونجن تے دو سنتا بھی ابالیاں سوالی حضرت عائشہ فرمائیں کہ سونا اتنا جلدی پڑھ دیاں کہ میں کو سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں سورۃ فاتحہ بھی آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں یعنی اتنا جلدی آپ نے سنتا ادا فرمائیں ساکوں گناہگاراں کو سنت عطا فرمانے والے ورنہ سونا تو ساری رات تہجد پڑھ دے رہا سورۃ البقرہ اور کتنا کچھ حضور ساری رات کھڑ کے حضور نے اساں گناہگاراں دے واسطے یہ آسانی والی سنت کہ فجر دی دو سنتا مختصر انداز پڑھ کے مسجد دی جاؤ اس دے بعد فرض جماعت دے نال پڑھو مسجد دی حضور دی سنت ہے کہ فرضاں دے بعد آپ بہ ویندے تشریف رکھ دیں اپنے غلاماں دے علم وچ اضافہ فرماندے ہیں تعلیمی فرماندے ہیں قرآن بھی سمجھاندے ہیں نویاں اتریاں ہوئی آیتاں بھی عطا فرماندے ہیں انہاں دا معنی و مفہوم بھی فرماندے ہیں عدالت ہوندی سونے دی تھیں کیس ہی پیش ہوندے ہیں بل فیصلے بھی ہوندے ہیں اور دیگر جڑا جنگاں ہوندیاں تے انہاں دے بعد مال غنیمت دی تقسیم دا سلسلہ بھی اسی ٹائم ہوندا ہے تقریباً 9 کو 10 دے درمیان حضور گھر تشریف گنوائیں یہ ہمیشہ دا معمول رہی ہے وقت دی پابندی حضور دی سنت دا اہم ترین میسج بلکہ اسلام دے سارے احکامات دا اہم ترین میسج وقت دی پابندی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
10 وجے گھر ویندیاں اور گھر ون کے جیڑی شے پئی ہویا تناول فرماندے ورنہ اپنے ہتھاں دے نال بکری روندیاں تے دودھ نوش فرماندے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر ہی سونا کہیں لے بہاری چاہ کے فرمایا صفائی بھی فرماندے ہیں کہیں لے اپنی نالین مبارک کو گنڈ چھوڑے دیاں کہیں لے اپنے کپڑے مبارک کو کوئی ٹاکی لاونی ہوندی تے او لا چھوڑے دیاں فرمایا جی میں گھر دے وچ کوئی کم آندا ہے حضور اے نہیں کہ آپ تخت تے بیٹھے ہو میں تے ہر شے پیش کیتی ونجے جی میں اساں مرد بنے ودے جنے گھر تے کشے کو ہاتھ لاؤں جد ود رنو بن ویندے اس بال ہی اپنا چاہی ودا ہوئے تو دنیا رنو سڑیندی اللہ اکبر میرے بال میں ملے والے کھلے سے میں چاہواں تو میں رنو ہاں میرا کچھ نہیں لگتا ہو جے بال جدی یا پتر کو بیٹھے اور سارے کول تو مردانگی دے معیار ان اگر گھر وچ اپنی پلیٹ ہی تساں دھوتی ہے زیادہ تساں مرد ہی بھی نہیں رہ گئے میرے کریم دی سنت ہے کہ سونا حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ام سلمہ حضرت زینب حضرت سودا اپنے گھر والیاں دے نال مل کے سونا گھر دے کماں دی شریک زور دے ٹائم سونا یعنی زوال دے بعد والمسجد تشریف کرنے نماز پڑھ دیں نماز دے بعد حضور دا معمول ہے مدینہ دے بازار تشریف کرنے وجنا اور اپنے غلاموں کو معاشی تعلیمات کاروبار کی میں کرنا ہے کاروبار کی میں چلاونا ہے چیزاں کی میں بیچنی ہیں کی میں پریزنٹ کرنی ہیں سامنے کیرا پاسا رکھنا ہے تے کیرا نہیں رکھنا حضور اپنے دستے مبارک نال پوری جیری او ڈھیری پئی ہوندی ہے نا کہ چیز دی سونا اس کو پورا یعنی اپ سائیڈ ڈاؤن تلے والا پاسا اوتے کرے دیاں دے دیاں اندر والی چیز زیادہ سنی تے نہیں اندروں تے اتو سکی ہوے ظاہر وزن ہی دھوکا ہوے سی یا تلے سب سٹینڈرڈ تے اوتے بیسٹ سٹینڈرڈ چیز تے نہیں اوتے اعلی معیار دی تے تلے سب سٹینڈرڈ پئی ہوے سونا اپنے غلاماں دی اے اصلاح بھی فرماندے وندے نے مدینے دے ہک کونے کول بازار دے گن کے دوجے کونے تک تشریف فرمائے ظہر کول اثر تک حضور دا معمول ہے اے یعنی جڑے ایام امن مدینہ دے قیام دے اور امن دے ایام حضور دے معمول ہی رہے اثر کول مغرب دے درمیان حضور دو کم کرے دیاں ہک اپنی اماں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی اماں جن سونے کو دودھ پلایا ہے اللہ نے انہوں کو بڑی لمبی عمر عطا فرمائی حضور روزانہ اثر دے بعد مدینہ طیبہ اپنی اماں دے گھر تشریف فرمانے یہ حضرت زید بن حارثہ دی گھر والیاں حضرت اسامہ بن زید دی والدہ حضور نے انہاں دی شادی انہاں دے نال کیتی ہے اپنے منہ بولے بیٹے دے نال حضرت ام ایمن کو اللہ نے بڑی لمبی عمر دیتی یہ حضرت ابو بکر دے دور جی زندہ رہی ہیں حضرت عمر دے دور جی زندہ رہی ہیں حضرت عثمان غنی دے دور دے ابتدا چ انہاں دی وفات ہوئی بڑی لمبی عمر پاتی کالے رخساراں والی یعنی اے حبشی نسل حضرت بلال حبشی دے دیساں نال تعلق حضرت ام ایمن دے نال حضور دی محبتاں دے کئی واقعات موجود ہیں تاریخ کہ حضور اپنی اماں نال گپ شپ ہی لیندے ہیں کیونکہ مذہبی حضور دی سنت آپ دے یہ اسلام اس سنجیدگی دا دین نہیں کہ انسان دے مزاج دے وچ بالکل کرخت پن ہوئے اے مزاج اسلام دے مزاج دا حصہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں نال بالکل مزاح فرماندے ہیں لیکن حضور فرماندے ہیں مزاح دے وچ بھی میں جھوٹ نہ بولیندا سچ بولے مومن واسطے حکم ہے مزاح دے وچ سچ چلا لا اقول الا حقا لہذا حضور نے مزاح فرمایا حضرت ام ایمن دے نال انہاں عرض کیتی حضور میں کو کوئی اٹھ دے ہو جاتا کہ او سارے واسطے بوجھ شوج لڑانی کم ہے حضور نے اپنے غلاموں کو آکھا اس کو اٹھ دا بچہ نہ پڑے انہاں عرض کیتی سونا میں بچے کو ہن پلیساں صحیح تے وڈا کرے سا ہن تو فی الحال خدمت کون کرے سی اس دی میں تا دی جو میری خدمت کرے یہ تو میرے کو خدمت گھن سی الٹا سونے فرمایا اماں ہر اٹھ کہیں اٹھ دا بچہ ہوندا ہے نا اساں تے کوئی چھوٹا نہیں لیندے پہ ہو سی وڈا لیکن کہندا بچہ تو ہو سی اس قسم دے لائٹ مزہ حضور نے حضرت ام ایمن نال بہت ایک دفعہ عرض کی تھی حضور دعا فرماؤ یہ خیر مختلف صحابیات دے نا ہی اس واقعے چ لیکن انہاں دا نام بھی حضرت ڈاکٹر یاسین صاحب فرماتے یاسین مظہر صدیقی انگلینڈ سے انڈیا دے بہت بڑے محقق کے سیرت طیبہ دے جتنا انہاں کم کیتا ہے شاید 14 صدیاں دی تاریخ خصوصاً متاخرین دے وچ اتنا اچھا اور محققانہ کم کہنا کیتا وہ دن کہ حضرت ام ایمن نے عرض کی تھی حضور دی بارگاہ دعا فرماؤ اللہ تھوڑی اماں کو جنت عطا فرماؤ اپنے واسطے عرض کی تھی حضرت ام ایمن نے حضور نے فرمایا اماں بڑھڑاں دا کوئی کم کو نہیں جنت دی بڑی ہن ظاہر حضور کولی 20 سال تقریباً عمر انہاں دی زیادہ آئی تو ویلے اور اللہ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی کہ سونے دے بعد ہی تقریباً 14-15 سال زندہ رہے حضور نے فرمایا نا کہ بڑھڑاں دا کوئی کم کو نہیں روون لگ گئی ظاہر ہو تو بڑھڑیاں نو سے لے تو بس سونے تسلی دیتی کہ اماں بڑھڑاں دا کوئی کم کو نہیں تو جوان تھی کہ ویسے گوڑاں دیاں درداں ہی تھی رہے ویسے انسان وہ تو جوان تھی کہ اماں ویسے نمازاں دی فضیلت بیان کہندے بیٹھے ہیں کہ نماز نہ رہے ونجے گی
ٹائم ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مزاح دے واقعات بہت سارے. اور اثر دے ٹائم ہی حضور اپنی اماں دے گھر ون کے وقت اپنی تمام ازواج مطہرات دے حجراں تشریف گنوے جن دے واسطے قرآن نے جڑے حجراں کو قرآن دا حصہ بنا چھوڑے. سورۃ الحجرات سبحان اللہ یہ مقام ہے سونے جڑے حجراں سجنا دا وقت گزرے رب نے انہاں حجراں کو بھی واجہ الہی بنا چھوڑے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. سونا جے تھا کو حقلا مرے دن باہروں کھڑ کے کملے نے سارے اگر سیانے ہوئے نا تو چھڑا سجنا دا دروازہ دیکھے نہ رہا. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم. سونا تو سا اپنی مرضی نال جدا ہوا اون ویلے اپنے ہاں ٹھارے نہ زیارت نال تے علم دی دولت نال سیانے ہوئے نا سونا کملے تو سا معاف فرماؤ رب نے بھی واللہ غفور الرحیم. سبحان اللہ. حجرات بھی حضور انہاں حجراں تشریف گن میں مغرب دے بعد سونا اس گھر ہی تشریف فرما ہوندے جتھاں آپ نے قیام فرماونا ہوندا جڑی زوجہ مطہرہ دے. اور مغرب کو عشاء حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوجا کم میں ہوندا ہے کہ آپ دی ایوننگ کلاسز ہوندیاں فار دا لیڈیز فار دا ویمن. مدینہ طیبہ دی عورتاں اس ٹائم آندیاں حضور انہاں کو علم عطا فرمائے. وہ عورتاں واسطے حضور نے ایوننگ کلاسز رات دی تعلیم پسند فرمائی. اور ان میرے مردوں کو حکم ہوتا ہے کہ کوئی گلیاں دے فالتو نہ کھڑسی تاکہ انہاں دی عفت و عصمت اور پردہ داری دا یہ انتظام ہوئے. ایک پاسے رات دا اندھارا انہاں دے پردہ پاوے دوجے پاسے گلیاں بھی خالی ملن نہ تاکہ انہاں دی عزت اور عصمت دا لحاظ اور حفاظت ہو سکے. تو اس ٹائم حضور جو کچھ نہیں کو مردوں کو عطا فرمائے ہیں علم سارے دا سارا ریپیٹ فرمائے ہیں عورتوں دے سامنے. لہذا آپ نے عورت دی تعلیم کو برابر اہمیت دیتی ہے کہیں مرلے تے کم نہیں. اور عشاء دے بعد سونے دی سنت ہے جلدی آرام فرماؤ جلدی آرام فرماؤ. ٹھیک ہے جاگن دی اجازت ہے قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے میں مفتی تنا لیکن سنت سنت ہی ہوندی ہے. حضرت مجدد الفسانی فرمائیں کہ سنتاں دے بھی ضروری غیر ضروری دے چکراں چ نہ پوے سالے ساری گال نہیں سالے دی جڑا چنگیاں راواں کو لیندا ودا نا او انہاں چکراں چ نہ پوے بھئی اے سنت ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے. فرمایا حضور دی سنت ہوے تے غیر ضروری ہوے این گال کو چھوڑ حضور دی سنت گمو آپ دی سنت کو اپنا چھوڑ. عشاء دے بعد جلدی سمنا سونے دی سنت ہے اور وقت سویرے جلدی اٹھنا حضور دی سنت. یہ 2-3 بجے آخری ثلث رات دا یہ رہے حضور نے ہمیشہ جاگ کے گزارا. 11 رکعت آپ نے تہجد ادا فرمائی 8 رکعت نوافل اور 3 وتر آپ ہمیشہ تہجد دے نال ہی ادا فرمائے آپ دی جڑی سنت مبارک ہے. اس دے بعد تھوڑی دیر وقت آرام کریں دیں تہجد پڑھنے دے بعد وقت تھوڑی دیر آرام کر کے وقت یہ صبح دی اذان ہوندی سونا 2 سنتا ادا فرما کے ول مسجد تشریف گرانا. سونے دے معمولات نے اور بدلے نہیں. میں صرف وقت دی پابندی عرض کرنا چاہنا کہ سونے جو کم کیتے روزانہ کیتے گویا حضور دا اے مبارک انداز ہے کہ دنیا گھڑیاں ملا سکتی ہے. سونے دے انہاں اوقات دے کول اندازہ کر کے کہ کیڑا ٹائم ہو سی صرف سونے دے آون وجن نال اندازہ کر سکتے ہیں جو کیا ٹائم ہونا چاہیے سونے دے کم دے نال. لہٰذا 5 نمازہ انسان دی زندگی جی پابندی نظم اور سسٹمیٹک انداز ہی انسان کو ڈھلے نہیں ہے. انہاں دے پتہ نہیں بھائی کتنے فوائد ہو سن کہ ہر تکلیف تے ہر مصیبت سونے دی سنت ہے. جنہ تکلیف آندی سونا نماز ودھا چھوڑے دے چونکہ اون دے حضور جھک ویندے ہیں جڑا تے ام یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کون ہے جڑا باقا سنے دکھے لوگاں دیاں وہ سونا رب ہے جڑا سندا بھی ہے تے ول یکشف السوء دکھ ٹال ہی چھوڑے دے حل بھی فرما. لہذا اگر کوئی تکلیف تے دکھ آوے کہیں پاسے بھجن دی لوڑ نہیں اسے دعاؤ جڑا دکھ بھی بھیجیں دے تے شفاواں بھی عطا فرمائے. اذا مرضت فهو یشفین. دکھ ساڈیاں نہ لیکیاں کولانن سکھوں دے کرم تے فضل نال. اللہ تعالی سکوئی سونے دین جڑا منظم انداز حیات عطا فرمائے او دے نال سچی وابستگی اور مسلسل وابستگی عطا فرماوے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جنہیں وضو کرنا وضو کراؤ جماعت تھی سی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ